اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات نکال کر اسلامی ہیروز چینل کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، اس کے بارے میں یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس کا ذکر صرف قرآن پاک ہی میں آپ کو ملے گا۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اسلامی ہیروز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر اسلامی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچتی رہے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ ابھی نابالغ تھا اور ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچھیاں تھیں۔ وہ بزرگ اپنی وفات کے قریب اس بچے کو لے کر جنگل میں گئے اور اللہ عز و جل کے سپرد کر کے یہ کہنے لگے، یا اللہ عز و جل، میں اس گائے کے بچے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بیٹا بالغ نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ بزرگ اپنے گھر واپس گئے اور کچھ ہی دنوں کے بعد وفات پا گئے اور وہ بچہ جنگل ہی میں پلتا رہا۔ ادھر اس کا بیٹا جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا اور ایک حصے میں اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچا کرتا تھا اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا اور 1/3 حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے تمہاری وراثت میں ایک گائے کا بچہ جنگل میں لے جا کر اللہ عز و جل کے سپرد کیا تھا۔ تم اس طرح کرو کہ جنگل میں جاؤ اور یہ دعا مانگنا، اے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس کی ماں نے اس گائے کے بچے کی نشانی یہ بتائی کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر اس کا بیٹا جنگل میں گیا اور اللہ عز و جل سے دعا مانگنی شروع کر دی۔ اسی دوران ایک گائے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور رک گئی۔ وہ اس گائے کو لے کر اپنے گھر واپس آیا اور اپنی ماں کو دکھانے لگا۔ اگلے روز اس کی ماں نے کہا کہ تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں بیچ ڈالو اور 3 دینار میں بیچنا، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ وہ بازار میں گیا تو ایک گاہک آیا جو در حقیقت اللہ عز و جل کا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کو 3 دینار سے زیادہ رقم دے کر تم سے خرید لوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے مجھ کو بیچ ڈالو۔ اس نے کہا، تم مجھے کتنی ہی زیادہ رقم دے دو، لیکن میں اپنی ماں سے ضرور مشورہ کروں گا، اس کے بغیر اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ رات ہوئی تو وہ اپنی ماں کے پاس واپس آیا۔ اس نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کر دیا تو اس کی ماں نے کہا، یہ گاہک اللہ عز و جل کا فرشتہ تھا۔ اے میرے بیٹے، تم اس سے مشورہ کرنا کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچ دیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ اگلی صبح وہ بازار میں گیا تو جب اس نے اس گاہک کو دیکھا تو اس سے مشورہ کرنے لگا کہ میری والدہ نے مجھ سے بولا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو اس گاہک نے کہا، ابھی اس گائے کو نہ بیچو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم
ان کو گائے کی کھال جتنا سونا طلب کر کے اس گائے کو بیچ دینا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر تم سے یہ گائے خرید لیں گے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام آمیل تھا، اس کے چچا کے دونوں بیٹوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا ہڈی کی دم اس کی لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کی رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دی، اور آخر کار جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے، تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس نوجوان کے پاس پہنچے تو اس کی گائے کو دیکھا تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کی کھال بھر کر سونا دینے کے عوض خرید لیا اور اس کو ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں بیٹے ہیں، جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ شخص دوبارہ فوت ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا نوجوان بیٹا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، بے شمار دولت سے مالا مال ہو کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔